ماشاءاللہ آپ کی میں جتنی بھی میں نے ڈیبیٹ سنی ہے اس میں کافی آپ نے احادیث بیان کی ہیں، کافی آپ اچھا کلام. میرا سر سوال یہ ہے کہ آپ سے پہلے کیوں نہیں اس طرح سامنے آیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ بزدل ہیں کہ انہوں نے اس طرح دفاع نہیں کیا؟ یا دیکھیں ویڈیو کال وغیرہ تو ہمارے پاس بڑے عرصے سے ہے، لیکن اب آپ ایک دم سامنے آتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک اس وقت آپ کا ایک جو ہے وہ علی مرزا جیسے جس نے لاہور میں وہ جو ہے یا پاکستان میں ایک عجیب ہی دنگل بنایا ہوتا ہے، وہ بھی بندہ ڈرتا ہے آپ کے سامنے آنے سے یا وہ بحث کرنے سے ڈرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس شخص کے پاس نالج نہیں ہے، بس وہ ایک علم الکلام کی دو چار باتیں جانتا ہے اور وہ بس لوگوں کو پھنساتا ہے. تو حضرت آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے آنے والے جو پیچھے گزر گئے لوگ کیا وہ بزدل تھے جو اس طرح آپ کی طرح سامنے نہیں آئے؟ برائے مہربانی مختصراً جواب دیتے جائیں کانڈی ذرا. مجھ سے پہلے جو شیعہ علماء گزرے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں، مجھ سے پہلے دیکھیں جو شیعہ علماء تھے جو انگریزوں کے زمانے میں رہتے تھے نا، اس زمانے میں سوشل میڈیا تو نہیں تھا، اس میں مساجد میں یا جلسہ گاہوں میں مناظرے وغیرہ بہت ہوتے تھے. تو شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے، بالخصوص ہندو پاک میں اس زمانے. اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں سب کا علمی معیار ایک جیسا نہیں ہے، ان کے مناظرات جو ہے محفوظ بھی اتنے نہیں ہے کہ میں دیکھ لوں کہ انہوں نے کیا کہیں، لیکن بعض جو ان میں سے محفوظ ہے، مثلا شبھائی پشاور، انہوں نے بہت واضح کے ساتھ دلائل کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ ان کو رحمت کرے، انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. اور اس طرح کتاب تصنیف میں بھی لکھنؤ کے میر حامد حسین رحمۃ اللہ علیہ، میر ناصر حسین رحمۃ اللہ، ان جیسا کتاب کسی نے شیعہ مذہب میں لکھا نہیں ہے. ان کے ابقات الانوار، تشید المتائن، ان جیسے اور ان کے دوسرے جو تصنیفات ہیں بلا شک بلا ریب یہ نظیر ہیں. تو بہت سارے ہوتے تھے، لیکن اس طرح وہ کہ اس زمانے میں ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں تھا، وہ انگریزوں کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. پھر جب پاکستان بنا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ مناظرہ، شاید بھٹو کے زمانے تک مناظرات وغیرہ ہوتے تھے، لیکن اس میں اتنا علمی مناظرات نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس میں علمی شخصیات اتنے بڑے نہیں تھے کہ ان کی تحقیقی باتیں ہوں. وہی جو ذاکرانہ جو تھوڑے بہت ہیں، یہ بھی نہیں کہ بالکل جاہل تھے، محدود سطح تک ان کے مناظرات ہوتے تھے. لیکن جب ضیاء کی حکومت بنی ہے، پھر تو شیعہ کشی کا رواج ہوا، شیعوں کو قتل کیا جائے، تو بہت سارے علماء جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے اسی وجہ سے کہ ان کو جان کا خطرہ تھا، اور بہت سارے بیچارے شہید بھی ہو گئے. موجودہ دور میں جو ہے شیعہ جو عالم ہے، شیعہ جو قیادت ہے، وہ مراجع کے ہاتھ میں، اور مراجع ایران کے ہاتھ میں. یعنی مراجع کی کوئی استقلال نہیں ہے، مراجع کی سیاست جو ہے حکومت ایران تعین کرتی ہے، وہ کس لائن پہ جائیں گے. بہت سارے مراجع یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں عام کیے جائیں، یہ بتائیں جائیں، اور بہت سارے مراجع جو ہیں یہ نہیں چاہتے. شیعہ مراجع سب ایک جیسے نہیں ہیں. شیعہ مراجع اپنے عقائد میں بہت اختلاف رکھتے ہیں ان امور پر. بہت سارے جو ہیں وہ بالکل وہابی ٹائپ کے ہوتے ہیں مراجع، اور حکومت ایران جو خود جو ہے عقائد کے لحاظ سے مسئلہ امامت و خلافت میں بالکل وہابی ہے، بالکل جماعت عمریہ سے قریب ہے، نہ کہ شیعہ سے قریب ہے. اور کیونکہ شیعہ جو ہے تقریب بالکل شیعہ جو یہ اور وہ یہ سوال تھا کہ ایران کے جو جماعت ہیں جس میں وہ اس بات کے اوپر بڑے سختی سے زور دیتے ہیں، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخین کے اوپر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ شیخین کے اوپر تبرہ کرنا یا ان کی تصدیق کرنا یہ حرام ہے ہمارے نزدیک. تو جس طرح کہ آپ نے میرا اگلا سوال ختم ہو گیا، تو اس سے اگلا سوال میں پوچھ لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی بسم اللہ سوال کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہم تک جو ہے نا دین اسلام کا ایک بہت بڑا صحابہ کرام مجمعین کے تھرو پہنچا ہے، اور ہمیں صحابہ بتایا یہ دین اسلام جو ہم تک موجود ہے، جس میں اہل بیت یہ ہمیں یہ رسول ہے، تو یہ انہی کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ گیا. یہ قرآن ہے، یہ انہوں نے ہی بتایا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ پر جرح کرتے ہیں اور ان کو دائرہ اسلام سے کر رہے ہیں، کسی کو فاسق کر رہے ہیں، فاجر کر رہے ہیں، پھر خود رسول کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ رسول کی سارا ہر چیز قرآن ہے، یہ سب وہ تو ساری صحابہ کے اوپر یا اہل بیت وقت آپ کے کمپینینز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. کیا یہ درست ہے کہ اگر جی آپ لوگوں کو ملیے نا، آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دین نہیں لیا، آپ نے غیروں سے لیا، سرکار سے لیا. جو مذہب ہے مخالفین کی جو مذہب ہے، یہ دیکھیں خلافت ان کے ہاتھ میں، حکومت ان کے ہاتھ میں، مختلف ادوار میں. تو وہاں ہر زمانے میں ایسے لوگ تھے جو روایت نقل کرتے تھے نا، جو سرکاری سیاست کے مطابق وہ جن کے پاس مساجد ان کے ہاتھ میں، قضاء کا جو عہدہ ہے ان کے ہاتھ میں، امام جماعت یہ ہیں، مدارس ان کے ہاتھ. تو لازمی بات ہے کہ وہ وہی احادیث نقل کریں گے جو سیاست سے بنے گی، وہ احادیث اور جو خلفاء کے مصلحت کے موافق ہوں. اور خلفاء اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ ایسے احادیث کو نشر ہونے دیں جن سے ان کے اپنی خلافت کا بطلان ہو جاتا ہے، چاہے بنی امیہ ہوں، چاہے بنی عباس ہوں، یا اس سے پہلے صحابہ ہوں. عرض یہ ہے کہ کیونکہ اگر یہ بات کہا جاتا کہ اہل بیت علیہم السلام وارث ہیں پیغمبر کے، اور خلافت ان کا حق ہے، امامت ان کا حق ہے، سب مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ
اطاعت کریں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یہ لازمی بات ہے کہ اس سے اب حکومت بنی امیہ کچھ بھی نہیں، بنی امیہ رعیت بن جاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام فوراً خلیفہ بن جاتے ہیں، اسی طرح بنی عباس، تو وہ تو یہ مذہب اہل بیت جو ہے سرکاری لائن کے بالکل منافی ہے، سرکاری لائن جو ہے اور یہ دنیا کے سپر پاور تھے، جیسے ابھی امریکہ ہے نا، امریکہ سے بھی زیادہ اس زمانے میں سپر پاور یہ مسلمان امپائرز تھے، بنی امیہ اور بنی عباس۔ عرض یہ ہے کہ یہاں پر اسلام جو سرکاری اسلام پھیلا ہے نا، سرکاری اسلام پھیلا ہے وہ مائنس اہل البیت، سب اسلام اہل بیت کو نکال کر، اہل بیت امامت خلافت کو نکال کر، اس کا علاج یہی ہے، علاج یہی تھا ان کے پاس کہ ابو بکر عمر کو ہیرو بنایا جائے اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت کے دلائل ہیں ان کو چھپایا جائے، ان کی نفی کی جائے، تاکہ خلفاء کی اپنی خلافت کی صحت اسی سے برقرار رہے گا۔ تو عرض یہ ہے، تو جن لوگوں نے سرکاری طریقہ کار سے لیا، ان صحیح بات ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ لوگوں نے جو ہمارے غیر شیعہ بھائی ہیں انہوں نے ان چینل سے اسلام حاصل کیا ہے جو سرکاری چینل تھے مختلف ادوار میں، سرکاری رواة، سرکاری محدثین اور سرکاری اہل فتویٰ مجتہدین، لیکن شیعوں نے کبھی صحابہ سے دین نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو کس کی؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو۔ یہ آپ ہمارے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے صحابہ سے لیا، نہیں، ہم نے صحابہ سے نہیں لیا، ہم نے کن سے لیا؟ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے دین لیا۔ ہمارے اصول دیکھیں، اجازت دیں، اصول دین میں توحید کے مسائل، نبوت کے مسائل، انبیاء علیہ السلام کی سیریں، اسی طرح فروع دین میں حلال حرام کے مسائل میں ہم نے کن سے لیا؟ ہم نے صحابہ سے نہیں لیا۔ ہم نے، آپ خود بھی بھائی صحابہ کو صرف راوی کے طور پہ مانتے ہو، اس سے زیادہ تو نہیں مانتے۔ کیا صحابہ نے اگر صحیح پہنچایا ہے تو صحیح ہے نا، اگر صحابہ نے غلط پہنچایا وہ تو صحیح نہیں ہے۔ ہم نے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا، اہل بیت علیہ السلام سے لیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ اگر کافر بھی ہو جاتے ہیں نا، بہت سارے پیغمبر تھے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے، پورے صحابہ ان کے کافر بن گئے سوائے کم کے، اس سے اس کی نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کیسے ہو گئی، یہ صحابہ تو ان کے کافر بن گئے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اگر وہ دنیا پرستی یا وغیرہ کچھ انحراف ان میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔ لوگ کافر بنے، سب کے سب پوری دنیا کافر بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہ اس کا اثر نہیں پڑتا کہ وہ نبی نہیں ہے یا ان پہ کوئی خلل ہے۔ جی بسم اللہ۔ مجھے سمجھ آ گئی اس بات۔